ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کتاب کائنات کے ایک بڑے نظام کی بات سے شروع ہو کر انسانی زندگی کے مقصد تک کیسے پہنچتی ہے۔ کتاب کی شروعات ہی ایک بہت بنیادی سوال سے ہوتی ہے کہ کیا ہمارے ارد گرد کی ہر چیز، ستاروں سے لے کر چھوٹے چھوٹے ذرات تک، کسی قانون کے تحت چل رہی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کتاب ایمان یا عقیدے سے اپنی بات شروع نہیں کرتی، بلکہ اس کی شروعات ہوتی ہے ہماری کائنات کے ایک ٹھوس مشاہدے سے۔ کتاب میں یہ دلیل دی گئی ہے کہ ہر شے، مطلب بڑے سے بڑے سیارے سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے ایٹم تک، کچھ ایسے قانون کے تحت کام کر رہی ہے جنہیں بدلا نہیں جا سکتا۔ تو اس کتاب کے مطابق فطرت کا یہ جو ایک منظم طریقہ ہے اور ہر چیز کا اس کی پیروی کرنا، یہ ایک عالمگیر سچائی ہے۔ ہر چیز اپنے طے شدہ اصولوں پر ہی چل رہی ہے۔ اچھا، اب جو چیز واقعی میں بہت دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ کتاب اسی مشاہدے کو استعمال کر کے ایک بنیادی تصور کی وضاحت کیسے کرتی ہے۔ کتاب سب سے پہلے لفظ اسلام کا لغوی معنی بتاتی ہے، یعنی ڈکشنری میں اس کا کیا مطلب ہے، اور وہ ہے کسی اختیار یا قانون کے سامنے سر جھکا دینا یا اس کی اطاعت کرنا۔ اور اسی بنیاد پر کتاب ایک کافی حیران کن نقطہ پیش کرتی ہے کہ اس لغوی معنی کے حساب سے تو پوری کائنات ہی اسلام پر عمل کر رہی ہے، کیونکہ ہر شے، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان، فطری قوانین کی تابعداری میں لگی ہوئی ہے۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر پوری کائنات پہلے سے ہی اطاعت کر رہی ہے تو پھر انسان میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اسے باقی سب سے الگ کرتی ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ انسان کی زندگی کے سمجھ لے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ غیر اختیاری ہے، بالکل کائنات کی باقی چیزوں کی طرح۔ ہمارا دل دھڑکتا ہے، خون گردش کرتا ہے، ہم ان قوانین کے پابند ہیں۔ لیکن دوسرا حصہ اختیاری ہے، جہاں ہمیں عقل اور ارادے کی مکمل آزادی دی گئی ہے۔ تو اصل بات، وہ بنیادی فرق جو انسان کو باقی کائنات سے الگ کرتا ہے، وہ ہے یہ انتخاب کی صلاحیت۔ یہ وہ آزادی ہے جو ہمیں دی گئی ہے، اور انتخاب کی یہی آزادی کتاب کے مطابق انسان کو دو بالکل مختلف اور ایک دوسرے کے مخالف راستوں پر لا کھڑا کرتی ہے۔ دوسرا راستہ ہے کفر کا۔ اب کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ کفر کا مطلب صرف نہ ماننا نہیں ہے، بلکہ اس کا لغوی مطلب ہے کسی ایسی سچائی کو جان بوجھ کر چھپانا جس سے انسان واقف ہو۔ تو دیکھیں، کتاب یہاں پر دو بالکل الگ تصویریں پیش کرتی ہے۔ ایک راستہ ہے کائنات کے خالق کے ساتھ ہم آہنگی کا، جہاں انسان شعوری طور پر وہی اطاعت قبول کرتا ہے جو اس کی فطرت پہلے سے کر رہی ہے، اور دوسرا راستہ ہے بغاوت اور انکار کا۔ تو سوال یہ ہے کہ ان دو راستوں کے نتائج کیا ہیں؟ کتاب کے مطابق اس ایک انتخاب کے نتیجے میں دو بالکل مختلف انجام ہوتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ شعوری اطاعت کا راستہ چننے سے انسان اپنی فطرت اور کائنات کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے، جس سے اسے سکون ملتا ہے اور حقیقی کامیابی بھی۔ اور اس کے برعکس، انکار کا راستہ انسان کو اپنی ہی فطرت کے خلاف ایک جنگ میں ڈال دیتا ہے، جس کا نتیجہ اندرونی بے سکونی، ناکامی اور بگاڑ کی شکل میں نکلتا ہے۔ تو دینیات کا جو ورلڈ ویو ہے، وہ کائنات کے ایک قانون سے شروع ہوتا ہے اور انسان کے انتخاب پر آ کر رکتا ہے، اور یہ ہمیں ایک اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ اگر پوری کائنات ایک قانون پر چل رہی ہے تو اس میں انسانی زندگی کا مقصد آخر کیا ہے؟